اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے پہ کیسا غالب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کے سامنے کیسے مغلوب ہیں، کیسے مغلوب ہیں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر صحابی ہیں، آپ صفیں درست فرما رہے ہیں، جہاد کے لیے، قتال کے لیے آپ صف بندی فرما رہے ہیں۔ صف بندی فرماتے فرماتے آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، اس چھڑی کی ایک نوک حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ گئی۔ چھڑی کی نوک حضرت اسید کو لگی، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور دیوانگی میں، کسی اور حال میں مست تھے۔ جو چھڑی کی نوک لگی، عرض کرنے لگے، اے میرے حبیب محبوب، میرا قصور تو کوئی نہ تھا، میرا جرم تو کوئی نہ تھا، آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، میں تو بدلہ لوں گا، میں اس کا انتقام اور قصاص لوں گا، آپ نے مجھے چھڑی کیوں ماری ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کے حکم کا غلبہ، اور اللہ کے حکم کے سامنے امام الانبیاء کی مغلوبیت۔ اللہ کا حکم سب پہ غالب ہے، سارے کے سارے اللہ کے حکم کے سامنے مغلوب ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسید آگے آؤ، انتقام لے لو، بدلہ لے لو۔ اللہ، یہ نہیں کہ میں تو سید الانبیاء ہوں، میں مستثنی ہوں، میں تو امام الانبیاء ہوں، میں مستثنی ہوں، میں اس وقت سپہ سالار ہوں، کمانڈر ان چیف ہوں، اس وقت سارے کا سارا لشکر، سارے کی ساری فوج، سارے کی ساری سپاہ میری ماتحت ہے، میں مستثنی ہوں، میدان جنگ ہے، تم سب کے سب حالت جنگ میں ہو، مجھ سے بدلہ لو گے؟ نہیں نہیں، فرمایا اسید آگے آؤ، آ کے بدلہ لے لو۔ حضرت اسید نے چھڑی پکڑی اور پھر عرض کرنے لگے، محبوب آپ دیکھ رہے ہیں میری کمر ننگی ہے، میری کمر ننگی ہے، اور ننگی کمر پہ آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، آپ کی کمر پہ تو کرتا ہے، قمیص ہے، قمیص اتاریے، پھر میں چھڑی ماروں، پھر بدلہ پورا ہوگا۔ آپ نے نبوت والے ہاتھوں سے قمیص اٹھائی، اپنی ننگی کمر اسید کے سامنے پیش کی۔ جب حضرت اسید نے ننگی کمر دیکھی، چھڑی ہاتھ میں تھی، دور چھڑی پھینکی اور آگے بڑھ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے، مہر مبارک کو چومنے لگے اور عرض کرنے لگے، آقا ٹوٹ نہ جائیں وہ ہاتھ جو آپ پہ اٹھے، میں نے کہاں بدلہ لینا تھا، آپ نے مجھے کہاں چھڑی ماری تھی، میں تو آپ کی پشت مبارک کو بوسہ دینے کا بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ لیکن حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس عام صحابی کے سامنے پیش کیا، فرمایا بدلہ لے لو۔